سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیزان آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی، تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ کیا خوبصورت گھڑیاں ہیں وہ ساعتیں، یہ لمحات کہ پوری دنیا میں، پورے عالم میں، بلکہ عالمین میں جشن منایا جا رہا ہے، اور ہر چیز، پتا پتا، ڈالی ڈالی، بوٹا بوٹا، سب اسی گن کے پورے ترانے میں محو ہو چکے ہیں کہ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ رحمت کہ جس نے پورے عالم کو رحمت العالمین کا مرکز و محور بنا دیا ہے، کیا ہی ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری ذات کو بھی سجایا جائے، ہمارے اخلاق کو بھی سجایا جائے، ہماری سیرت بھی سج جائے، اور اس میں سے بھی مہک آئے اسی خوشبو کی کہ جب گلیوں سے گزرا کرتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین گواہی دیا کرتے تھے کہ 3 دن تک تو خوشبو ہی رہی اور محسوس کی گئی ہے۔ بلکہ میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ جب جب ان گلیوں سے آج بھی گزرا جائے ان کو کیوں نہ منورہ کہا جائے، کیونکہ نور تو ویسی کا ویسی ہے۔ میں آج کے پروگرام میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کرنے کا طالب ہوں، اور آپ کے سوالات بھی لینا چاہتا ہوں۔ کیا شخصیت ہے، کیا معجزہ ہے، کیا کرامتیں ہیں، کیا اخلاق ہے، کیا کردار ہے، کیا سیرت ہے، اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ کہاں کہاں پہ انسانیت بھی مجبور ہو جاتی کہ یہ تو ہم سے بھی نہیں ہو سکتا، وہاں پہ آپ نے فتح کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں ہمارے پروگرام میں تشریف فرمائیں بہت ہی معروف مختلف ٹی وی چینلز پہ تشریف لاتے ہیں، آج ہمارے پروگرام کے لیے زینت میں اضافہ کریں گے اور آپ کی موجودگی سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، مفتی خرم اقبال رحمانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ جشن ولادت بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ ساتھ ہی ہمارے پروگرام میں تشریف فرمائے ایک ایسے مہمان، بہت عرصے سے اشتیاق تھا، خبروں میں گہما گہمی رہتی تھی اور یہ سلسلہ بھی چلتا رہتا تھا۔ اچھے عنوانات سے لوگ مشہور ہوں تو مجھے ذاتی طور سے خوشی ہوتی ہے۔ طالب علم کہتے ہیں اپنے آپ کو، پورے مفتی اس وقت بننے کے عمل سے گزر رہے ہیں، مگر دین سے، دینیات سے محبت رکھتے ہیں، اور شاید پاکستان میں بھی ایک بہت بڑے مرض کا علاج کر رہے ہیں۔ خود پاکستان آئے ہوئے مرض یہ ہے کہ لوگ جو افواہیں پھیلا دیتے ہیں اس کو پھر صحیح طرح سمیٹ کے تصدیق کے ساتھ مستند خبر بنا کے مشہور کرتے ہیں۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں جن کو آپ لوگ مفتی تقی لاہوری کہہ رہے ہیں، عامر خان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ۔ جشن ولادت کے حوالے سے بات چل رہی ہے، یہ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، امریکہ سے آپ آئے ہیں، وہاں بھی اس طرح کے ماحول کو آپ محسوس کرتے ہیں؟ خوشیاں منائی جاتی ہیں، سرکار کی آمد مرحبا کا گیت گایا جاتا ہے؟ جی بالکل، وہاں پر بھی ماحول ہوتا ہے، لوگ میلاد کرتے ہیں اور اوبویسلی سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اچھا، بہت ساری کیٹیگری سیلیبریٹ کرتی ہے لوگ۔ اوبویسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر بندے کو ہے، تو یہ ایک بہانہ بنتا ہے آپ کے پاس اور آنے کا، آپ کے بارے میں باتیں کرنے کا، تو اس کو انجوائے کرتے ہیں لوگ، کیونکہ اب ان سے محبت تو ہر بندے کو ہے، تو وہ ایک ڈیفینیٹلی ایک ریزن بنتی ہے، گہما گہمی ہوتی ہے۔ بالکل لوگ بھرپور طریقے سے ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں اور بہانہ ڈھونڈتے ہیں اس طرح کو جو مل جائے۔ صحیح۔ کیا آپ پہ گزری جب آپ نے پہلی مرتبہ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ کو مفتی تقی لاہوری اور ایک کر رہے ہیں، اور اس طرح کی ویڈیوز ہیں، پکچرز ہیں، یہ مفتی صاحب کو کیا ہو گیا ہے، شادیوں پہ شادیاں، آپ کا کیا جواب تھا؟ بس وہ تھوڑے مکس فیلنگ رہی تھی۔ یہ تو بڑا اچھا لگا مجھے کہ مجھے کسی نے نام بگاڑا بھی تو مفتی کا لقب دیا، میرے لیے تو یہ فخر کی بات ہے، میرے لیے آنر ہے کہ مجھے کوئی مفتی بولے۔ اوبویسلی میری خواہش ہے کہ میں جلد بن سکوں، لیکن ابھی 2-3 سال کا سفر باقی ہے، میں 8-10 سال سے پڑھ رہا ہوں، تو لیکن یہ کہ وہ راتوں رات مجھے کوئی دے دے اور اتنا بڑے نام کے ساتھ منسلک کر دے تو میرے لیے تو بڑی خوشی کی بات تھی۔ لیکن اوبویسلی کرٹکس ہوتے ہیں، لوگ نیگیٹو بات کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ مجھے فائدہ بڑا اس سے ہوا کہ میں پڑھاتا بھی ہوں قرآن تفسیر، تو میری فالوورشپ کافی بڑھ گئی اس سے، میری یوٹیوب پر اور اس پہ چینلز ہیں میرے، تو اس سے فالوورشپ بہت بڑھ گئی مجھے، تو الحمدللہ میرا جو اچھا پیغام ہے وہ زیادہ پھیلا جا رہا ہے، تو وچ از ویری گڈ، اس کی بڑی خوشی ہے مجھے الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ان کو بھی اگر اشتیاق ہوا ہے اس مسند پہ فائز ہونے کا، اس مقام پہ آنے کا، تو وہ یہی سیرت ہے، یہی پیارا اخلاق ہے، یہی پیاری ہستی ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی یہی خواب، یہی خواہش آ کے لے کر آتی ہے، اور آپ بھی جس مقام پہ فائز ہیں، جو آپ خدمات انجام دے رہے ہیں، میرا دل کہتا ہے کہ آپ کے لیے آئیڈیل بھی وہی پرسنالٹی ہوگی۔ کیا چیز ہے جو پرکشش بناتی ہے آپ کی شخصیت کو؟ سیرت طیبہ میں کیا کمال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اویس بھائی، آپ کو اور آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے پورے عالم اسلام کو
نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں عملی نمونہ ہے، ایک پریکٹیکل اپلیکیشن حضور کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، اس وقت جو دنیا کے حالات و واقعات یقیناً کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 23 سال بحیثیت نبی کے جو آپ نے تبلیغ فرمائی ہے، اور ان 23 سالوں میں جو کایا پلٹی ہے لوگوں کی، وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پہلے وہ لوگ جو راہزنی کیا کرتے تھے، جو ذلت اور گمراہی کی گھاٹیوں کے اندر گرے ہوئے تھے، جو سینکڑوں خداؤں کی پرستش کیا کرتے تھے، جنہیں لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا نہیں آتا تھا، جنہیں تلاوت نہیں آتی تھی، جنہیں جینا اور مرنا نہیں آتا تھا، زندگی گزارنے کا سلیقہ طریقہ رنگ ڈھنگ کچھ بھی نہیں آتا تھا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سب کچھ سکھایا، اور سب کچھ سکھانے کے بعد پھر انہیں اس مقام پر پہنچایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو کیا کرو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت جو ہمارے لیے رول ماڈل بن کر آئی، حضور سے بہترین شخصیت کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، کامل اکمل مکمل ترین شخصیت مبارکہ، زندگی کا کوئی پہلو ہمارا ایسا نہیں ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق ہمیں تعلیمات نہ فراہم کی ہوں۔ ایون مطلب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو کفار نے ایک تانا دیا کہ تمہارے نبی مطلب اتنے بڑے نبی ہو کر یہ پاکی ناپاکی کے طریقے بھی سکھاتے ہیں۔ کہاں بلا شبہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی گوشہ ہمارا ایسا تشنا نہیں چھوڑا ہے جس میں ہمیں کسی اور سے پوچھنا پڑے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کھانے کا طریقہ بھی سکھایا، پانی پینے کا طریقہ سکھایا، پہننے اوڑھنے کا سلیقہ سکھایا، وہ لوگوں کے حقوق تعین کر کے ان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا کرنا، وہ سب کچھ سکھایا، اور پھر ایک ایسی سوسائٹی تشکیل پائی کہ پوری دنیا میں آج بھی اگر کوئی آئیڈیل فلاحی ریاست دیکھنا چاہتا ہے تو حضور کی مدینہ منورہ میں قائم کردہ ریاست مدینہ کو دیکھنا چاہتا ہے، کہ ایک ایسی ریاست ہمیں مل جائے جہاں اللہ کے بھی حقوق ادا ہو رہے ہوں، اللہ کے رسول کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہوں، بندوں کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہوں، اور بندے نہ صرف عبادت کر رہے ہوں بلکہ معاملات میں بھی اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کر رہے ہوں۔ خوبصورت۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے عامر خان صاحب، پاکستان یا دیگر ممالک میں تو یہ سب چیزیں ہیں اور پتنگ بدرجہ آتم ہے، مگر امریکہ میں، یورپ میں ایک مسلمان سیرت نبوی کو اگر اپنی ذات میں ڈھالنا چاہے تو کیا مشکلات درپیش ہوتی ہیں؟ آسان ہوتا ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، جتنا مشکل یہاں پر ہے اتنا کی ہے۔ اچھا، تو الحمدللہ امریکہ میں رہتے ہیں ہم لوگ، اور وہاں پہ کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں۔ اگر آپ داڑھی رکھنا چاہتے ہیں، آپ کیپ پہننا چاہتے ہیں، کپڑے پہننا چاہتے ہیں، تو لوگ آج سے نہیں دیکھتے آپ کو، اوبیسلی کچھ حیرانگی سے دیکھتے ہیں، لیکن ہم جیسے لوگ تو اس کو اپرچونٹی سمجھتے ہیں کہ اس حلیے میں جائیں گے باہر تو کوئی پوچھے گا یہ کیپ کیا ہے، داڑھی کیا ہے، تو ایک تبلیغ کا موقع ملتا ہے۔ تو وہ لیکن ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ سے یا لوگوں سے کوئی ایسا تعصب آئے، اور اچھے برے لوگ ہر جگہ پر ہیں۔ یہاں پر بھی آپ کو کچھ ٹیز کرنے والے مل جائیں گے داڑھی کو لے کر، وہاں پر بھی کچھ جاہل لوگ مل جائیں گے، لیکن یہ کہ لوگ سویلائز سوسائٹی ہے، لوگ پڑھے لکھے ہیں، سمجھتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کی آنر کرتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ مسلمان ہے، اس کا الگ ریلیجن ہے، تو وہ جو اچھے انسان ہے تو اوبیسلی آپ سے پوچھنا چاہیں گے یہ کیا ہے، تو اوبیسلی وہ ایک اچھی اپرچونٹی ملتی ہے۔ کچھ اچھے جو واقعی صاف دل لوگ ہوتے ہیں مسلمان بھی ہو جاتے ہیں، اسی لیے اس ٹائم پر امریکہ میں سب سے زیادہ جو ریلیجن کنورژن ہے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ 9/11 کے بعد جو مسلمانوں کو خلاف پروپیگنڈا جو کیا گیا ہے اس سے مسلمان امت کو کتنا فائدہ ہوا ہے وہ اندازہ ہم وہاں لگا کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، وہ سیکھنا چاہتے ہیں، یوٹیوب پہ جا کے ویڈیوز دیکھیں گے، آپ سے سنیں گے، آپ سے کوشچنز کریں گے، پوچھیں گے کہ یہ کیوں ہے، کیونکہ جو لوگ واقعی اہل کتاب میں بھی جو لوگ ٹھیک ہیں، دل سے صاف ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہے، کچھ مسئلہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے لیکن کچھ چیزیں ہیں جو پراپر نہیں ہے، یہ شراب پراپر نہیں ہے، یہ چیزیں پراپر نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں ان باتوں کو اور وہ جاننا چاہتے ہیں، جیسے ان کو علم ملتا ہے کچھ تو وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ بڑا اچھا ایٹماسفیئر ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن گمراہی کے لوگ یہاں پر بھی ہیں جو دین سے بہت دور انفارچونیٹلی جا رہے ہیں، افسوس کا کہنا پڑتا ہے، لیکن اچھے برے لوگ ہر جگہ پر ہیں۔ تو میرا نہیں خیال اس ٹائم پہ دنیا میں کہیں پر بھی سوائے کچھ جگہیں ایسی ہوں گی جہاں پہ مسلمانوں کو بہت بری نظر دیکھا جاتا ہے اور وہ پروپیگنڈا لوگوں کے اندر ہے۔ اوبیسلی کچھ گورنمنٹس کا پروپیگنڈا اپنا ہوتا ہے، ان کی
تھنک ٹینکس کرتے ہیں کہ ہم نے کس نظریے چلنا ہے, لیکن جو سویلائز نیشنز ہیں دنیا کی ایسے مسئلے نہیں ہیں الحمدللہ. بہت صاف زندگی ہے, بہت مسجدیں ہیں, آپ کو اپنی پوری اجازت ہے ہر طرح کی بات کرنے کی, تو اللہ کا بڑا شکر ہے الحمدللہ. خوبصورت. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا بھی ہوتا ہے کہ ایک پیاری سیرت کو اپنانے کے لیے پیارا ماحول مل جائے, مدرسے مل جائیں, علماء کرام مل جائیں, صحبت اچھے لوگوں کی مل جائے تو آسانی ہوتی ہے, مگر وہاں جہاں اپارچونیٹیز گمراہی کی زیادہ ہوں وہاں پہ انسان کیسے بیدار کرتا ہے. اور پھر اب اگر ہم صحرائے عرب کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ تو کیا خوبصورتی ہے نا کہ جہاں پہ ایک 23 سالہ خدمت کا ہوں یا اس تبلیغ کے سلسلے میں پورا کا پورا نقشہ ہی بدل گیا دنیا کا, صرف عرب کا نہیں. لوٹ کر آئیں گے, مختصر سے وقفے پہ جا رہے ہیں, سوالات پوچھیں گے, بہت سارے سوالات ہیں پاکستان میں موجود مسلمانوں کے حوالے سے بھی, سیرت کو اپنانے میں کیا مشکلات ہیں, اور پھر بیرون ممالک بھی. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. الف لام میم میں گفتگو ہو رہی ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے. ایک ایک نقطے کو بھی اگر ہم اٹھا لینا, ایک چھوٹے سے نقطے کو, تو اس میں اتنا کمال ہے جیسے کائنات سمٹ کے اس میں آ گئی. یہ باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں, آئے ہائے ہائے, لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے, خطبے ہیں کہ ساون کے امٹتے ہوئے دریا, اور قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے. ہر چیز میں کمال ہی کمال ہے. میں مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کی گفتگو کا انداز کیا ہوا کرتا ہے؟ یعنی آپ جب کسی سے مخاطب ہوتے ہیں مکمل توجہ دیا کرتے ہیں, یا جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے کو آدھا دھیان دیتے ہیں, کیا انداز ہوتے ہیں گفتگو کے حضور پاک کے؟ سبحان اللہ. یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو دل خوشی سے یقیناً مسرور ہوتا ہے, اور آپ یہ سمجھیں کہ بزم تصور جو خیالات ہوتے ہیں یقیناً وہ اس زمانے کی طرف کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی ان محافل کی طرف جائیں جہاں صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے حضور کی بارگاہ میں اور فیض اٹھایا کرتے تھے, ان جگمگ جگمگ تاروں میں. ہاں کیا ہی بات ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاق کریمانہ ہیں, خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہیں. یعنی خلق عظیم کی معراج اگر کسی کو دیکھنی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کو دیکھ لے کہ کبھی کسی کے ساتھ کوئی بد کلامی اور بد زبانی نہیں کی گئی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ والی جو کیفیت آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی گفتگو کیسے سماعت کیا کرتے تھے, تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شرف ہم کلابی کی سعادت حاصل کی ہے اور سرکار کی بارگاہ میں کوئی بات ہم نے پیش کی ہے, تو کبھی ایسا ہم نے محسوس نہیں کیا کہ حضور ہماری گفتگو سننا نہیں چاہ رہے, اچھا, یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری بات پہ توجہ نہیں دینا چاہ رہے, اچھا, بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنی توجہ کے ساتھ سنا کرتے تھے کہ ہمیں حضور کے توجہ سے سننے پہ پیار آ جاتا تھا کہ ہماری یہ بات اتنی اہم بھی نہیں تھی کہ حضور ہمتاً گوش ہو کر مکمل توجہ کے ساتھ نہ صرف گفتگو سماعت فرما رہے ہیں بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بہترین ریپلائی بھی کر رہے ہیں, اس کو جواب بھی دے رہے ہیں, تسلی بھی دے رہے ہیں, اور اگر کوئی ایسی پریشانی جو حضور دور کرنا چاہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فی الفور دور کرنا تو سرکار دور بھی فرما رہے ہیں. اچھا, اور پھر صحابہ نے حضور سے یہ بات سیکھی, اچھا, جیسے حضور کو کرتے دیکھا وہ پریکٹیکل اپلیکیشن والی بات آ گئی کہ جب کوئی آپ سے بات کرے تو کیا کرنا ہے, توجہ کے ساتھ سننا ہے, پوری جو ہے نا وہ ساری کی ساری توجہ اس کی طرف ہونی چاہیے, ڈائیورٹ نہیں ہونا چاہیے, ادھر ادھر نہیں دیکھنا. تو صحابہ کا بھی پھر یہی معیار ہو گیا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کرتے تھے نا تو پھر صحابہ کی بھی تمام تر توجہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہوا کرتی تھی. یہاں تک کہ صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ ہماری کیفیت ایسی ہوتی تھی, ایسے ساکن ہو کر بیٹھتے تھے کہ پرندہ بھی چاہے تو ہمارے سر پر آ کر بیٹھ جائے, جنبش نہیں آتی تھی, پرندے تک آ کر بیٹھ جائیں. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت کا جو پریکٹیکل اپروچ ہے وہ حضور نے اختیار فرمائی, بجائے اس کے کہ زبانی کلامی سے حضور کہتے ہیں توجہ سے سنو, توجہ سے سنو. حضور نے خود توجہ سے سنا اور پھر صحابہ کے اندر وہ چیز جو ہے وہ ڈیلیور کر دی. لہجے کی بھی ایک تلخی ہوتی ہے اور ایک مٹھاس ہوتی ہے. اور مولانا صاحب ہم ہمیشہ یہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ پیار سے بات کرو, دھیمے لہجے سے بات کرو, چیخ و پکار نہیں کرو, جسے نوائز پولوشن کہتے ہیں. شاید اس معاشرے میں اس کو سمجھا جاتا ہے, ہمارے تو ہارن بجا بجا کے لوگ کریٹ کرتے ہیں یہ پولوشن. تو جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں لہجے میں کتنی شفقت, کتنی مٹھاس نظر آتی ہے, بچوں سے کس طرح سے رویہ ہے, بڑوں سے کس طرح سے رویہ ہے, یہ ذرا بیان فرمائیں.
جی بالکل، جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی ہی بات کی لی جائے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت یہ دی ہے کہ آپ کا اخلاق جب اچھا ہوگا تبھی آپ اگلے کو کنونس کر پائیں گے. صحیح. اوبویسلی اس دور میں بھی کیا، اس دور میں ہر دور میں انسانی فطرت ہی یہی رہی ہے. انسان آپ جو ہیں آپ سے کوئی پیار سے بات کرے گا تو آپ کے دل میں اس کے لیے محبت آئے گی. محبت آئے گی تو آپ کا دل مولڈ ہوگا اور آپ اس کی بات سننا چاہیں گے. یہ تو انسانی فطرت ہمیشہ سے رہی ہے اور اوبویسلی یہی ضرورت ہمیں آج کے دور میں بھی ہے. ہارن بجا کے آپ پینک خود بھی ہو رہے ہو، دوسرے کو پینک کر رہے ہو، اس سے کچھ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اوبویسلی ایک پینک کریٹ کریں گے آپ، گاڑی کو مار دے، کچھ بھی کر دے، لیکن صبر کا آپ نے پہلو چھوڑ دیا ہے اور آپ نے ایک جلدی کا پہلو اپنا لیا ہے. وہ تو شیطان کا راستہ ہے جلدی کا بیسیکلی. تو اوبویسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ اسی بات کا ہے. آپ کو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ ہر گھر میں قرآن اتار دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دکھانا ہم لوگوں کو ایک تاکہ ہم جو دیکھیں کہ قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے اور کس طرح زندگی گزارنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہی ہماری تربیت تھا کہ وہ ہمیں ان کی زندگی میں تربیت کے پہلو ملے، نہ کہ ہم قرآن پڑھیں اس کو سمجھیں، ساتھ آپ کی سیرت کو سمجھیں کہ آپ نے ہر دنیا کے ہر مشکل کا سامنا کیسے کیا ہے، ہر موڑ پہ آپ نے کیا 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 قدم اٹھائے ہیں، آپ نے کس چیز کے لیے کیا تجویز اختیار کی ہے. تو وہی اور اس میں اس پہ ہنسنا کیا ہے، بہترین طریقہ کیا ہے، رسپانس دینا ہے کہ ریئیکشن دینا، یہ سوال ہے. اچھا وہاں امریکہ میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں بطور خاص، اپارچونیٹیز زیادہ نہیں ہیں گمراہ ہو جانے کی، راہ سے بھٹک جانے کی؟ فیسلٹیز زیادہ ہیں تو اپارچونیٹیز زیادہ ہیں. یعنی یہاں پہ آپ نے کوئی فحاشی دیکھی، وہاں پہ تو آپ کا دل کیا یار اسی طرف چلتے ہیں. کوئی ایسے نشہ آور چیز دیکھی، زیادہ ہے یا کم ہے؟ کس طرح آپ مستقل رہ سکتے ہیں؟ بالکل ایسی ہی بات ہے، اپارچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. اوبویسلی آزاد معاشرہ ہے، یہاں سے بہت آزاد ہے. اگر آپ گمراہی میں جانا چاہیں تو آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. لیکن اوبویسلی جس بندے کو خوف خدا ہے اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز آپ کو بچاتی ہے ان سب چیزوں سے. آپ دن میں جو دعا کرتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اسی سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا. تو جو مسلمان ہیں اور جو مسلمان رہنا چاہتے ہیں اوبویسلی پہلی ڈیوٹی تو نماز پہ آتی ہے. جو مسلمان نماز پہ قائم ہے وہ بچا ہوا ہے. جب آپ نماز چھوڑیں گے آپ گمراہی کی طرف جائیں گے اور اوبویسلی یہ شیطانی لذت کھینچیں گی اور اس کی تو آپ لذت آپ کھینچتی لے کے جائے گی، گمراہ کر کے آپ کو مارے گی. تو اپرچونیٹیز ہیں لیکن مسلمان نے تو بچنا ہے وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی. اپرچونیٹیز کی کمی تو یہاں پر بھی نہیں ہے. تو وہ اللہ کی دین ہے، اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے. لیکن ہدایت مانگنا آپ کا کام ہے. ہدایت مانگنا آپ نے نماز پڑھ کے ہی ہے. اس کے علاوہ ہدایت مانگنے کا طریقہ انسان کے پاس اور تو نہیں. اللہ تو دے سکتا ہے کسی کو دینا چاہے، لیکن جو مسلمان اوبویسلی ایٹ لیسٹ نماز پر ہیں تو اللہ کی طرف سے ہدایت تو ملتی رہتی ہے. خوب. روزگار اور معاش کے سلسلے میں انسان اکثر آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. کہیں کسی سے بد کلامی ہو جاتی ہے، کہیں کسی سے بد عہدی ہو جاتی ہے، کوئی کرپشن، کوئی چیٹنگ، کوئی غلطی. سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو خاص طور سے روزگار اور معاش کے حصول میں آپ کی سیرت کس طرح سے نمودار ہوتی ہے؟ دیکھیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو سب سے پہلا سفر تجارت ہے نا، اگر ہم اس کے حالات و واقعات تھوڑا سا دیکھ لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ابھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں کیا. یہ جو بھی اپارچونیٹیز والی بات ہو رہی تھی گمراہ ہونے کی، تو حضور جس سوسائٹی میں تھے وہاں تو کوئی کلمہ حق بلند ہی نہیں کرتا تھا. وہاں تو جھوٹ بولنے میں فخر کیا جاتا تھا، دھوکہ دینے میں فخر کیا جاتا تھا، قتل کرنے میں فخر کیا جاتا تھا، دغا دینے میں فخر کیا جاتا تھا. مگر اس پوری سوسائٹی میں وہ سارے کے سارے دغا باز لوگ ایک شخص کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے. اور وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی. اپنی امانتی بھی ان کے پاس رکھواتے تھے. اپنے سگے بھائی پہ بھروسہ نہیں تھا، اپنے باپ پہ بھروسہ نہیں تھا، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھروسہ تھا کہ ان کے پاس سے امانت میری ضائع نہیں ہوگی، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. تو ابھی اعلان نبوت والی تو بات ہی نہیں ہے. حضور کی عمر مبارک کی 25 سال، جو پہلا سفر تجارت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. اور سفر تجارت کی آفر کرنے والے بھی ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور وہ بھی ایسے کردار کی مالک ہے. اس پوری سوسائٹی میں، جہالت کے اندھیروں سے گھری ہوئی سوسائٹی میں، وہ واحد خاتون ہے جنہیں طیبہ اور طاہرہ کہہ کر پکارا جاتا ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اپرچونٹی دی ہے نا اپنا سامان تجارت لے جانے کی، اس کی وجہ خود انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کی صداقت اور دیانت کے چرچے سنے ہیں، میں نے سنا ہے کہ آپ صادق اور امین ہیں، تو یہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرا سامان تجارت لے کر ملک شام جائیے. کیا بات ہے. یعنی بندہ اعتماد ہی اس پہ کرتا ہے. ٹرسٹ ورتی وہی ہوتا ہے جو صادق ہو اور امین ہو. اور حضور کی شخصیت میں دونوں پہلو بدرجہ اتم موجود تھے. تو آپ نے اپنا سامان تجارت بھی ان کو دیا اور ساتھ میں اپنا غلام میسرہ بھی ان کے ساتھ کیا کہ بھئی جاؤ ان کی خدمت بھی کرنا اور ذرا سفر کے احوال بھی دیکھنا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سفر تجارت، پہلا سفر تجارت مکمل کیا،
اور وہاں میسرہ نے دیکھا کہ اس سے پہلے جب ہم آتے تھے تو ہمیں وقت بھی زیادہ لگتا تھا اور منافع بھی کم ہوتا تھا، مگر ابھی کیفیت یہ کہ بہت کم وقت میں تمام مال فروخت ہو گیا اور منافع بھی 200 گنا زیادہ ہوا. اللہ اکبر. اور وہ سارا کا سارا منافع لے کر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس مکہ مکرمہ میں آئے تو حضرت سیدہ خدیجہ اپنے بالا خانے پر موجود تھیں اور حضور کی آمد کا منظر دیکھ رہی تھی. تو انہوں نے اتنا روحانی منظر دیکھا کہ 2 فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ سایہ فگن ہیں. اللہ اکبر. تو ایک تو صداقت و دیانت ان کے دل میں گھر کر گئی کہ آج بھی ایسا سچا موجود ہے، ایسا دیانت دار، اور دوسرا فرشتوں نے جو تکریم کی ہے اس سے اور ان کی محبت میں اضافہ ہو گیا. اور پھر جب آپ نے میسرہ سے یہ بات ذکر کی کہ میں نے اس طرح کا منظر دیکھا تو میسرہ نے پورے احوال سنائے دیانت، صداقت اور امانت کے، اور کہا کہ آپ نے صرف ایک دن دیکھا، میں تو پورے سفر میں ہی منظر دیکھتا رہا. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. یہ یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت میں یہ جو کردار ہے یعنی معاشی روزگار اور اس کے حصول کے لیے جو تگود ہے، تو سرکار نے بھی سفر فرمایا، ایک معیار قائم کیا ہے. اور میں خوبصورتی اس بات میں یہ محسوس کر رہا ہوں، لطف اس بات کا آ رہا ہے کہ اگر معاشرہ خراب ہو، بد دیانتی ہو، لوگ عہد و پیمان کی شکنی کر رہے ہو، بد زبانی ہو، اور خاص طور سے عزتیں پامال ہو رہی ہوں، تو ایسے میں ان جیسا نہیں بننا ہوتا، بلکہ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اس وقت اس اندھیرے میں چاند بن کے نمودار ہو جائے، آپ کی ضیاء خدا خود پھیلا دے گا. لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں، آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید الف لام میم میں. آج رونق ہی رونق ہے. رونق ساری کی ساری ایک گفتگو، ایک ذکر کی طفیل ہے جس کو ہم کہتے ہیں ذکر محمد مصطفیٰ فخر موجودات مقصود کائنات خاتم الانبیاء رحمۃ اللہ عالمین. اور اسی ذکر کی بدولت ہماری نسلیں پروان چڑھ رہی ہیں اس ملک پاکستان میں. لے دے کے جو ہم کہتے ہیں نا کہ جس ملک کو اللہ چلا رہا ہے، یقین جانیے وہ عشاق محمد مصطفیٰ ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کے کارنامے ہیں جس سے ہماری عزت بچ جاتی ہے. پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ بقرہ عید ہو، عیدین ہو، کسی بھی قسم کا تہوار، مذہبی رسومات ہو، چاہے محرم ہو، رمضان ہو، سب سے زیادہ خرچ کرتا ہے، سب سے زیادہ پارٹیسپیشن ہوتی ہے، سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. اور عید میلاد النبی کے موقع پہ پاکستان سر فہرست ہے، کیونکہ پوری دنیا میں اس کا مزاج ہے، مگر پاکستان میں جس انداز سے منایا جاتا ہے، گلی گلی گھر گھر روشن جو آپ دیکھتے ہیں نا، یہاں کوئی سرٹیفکیٹ لے کے نہیں گھوم رہا ہوتا کہ مارکس دیں گے، پیسے بانٹیں گے. جب گھر میں چھوٹا سا ایک بلب بھی جل رہا ہوتا ہے تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر بیٹھا ہوا جو آدمی، اس کے دل کا کردار بھی کہیں نہ کہیں جگمگا اٹھا ہوگا، اس کے پاس بھی اس کی چمک آئی ہوگی. میں مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب یہ سلسلہ جشن ولادت کا 11-12، کہ یہ ممکن ہے کہ ہم آپ کی ذات سے، آپ کی سیرت سے ایسی چیز حاصل کر لیں جو اس کے جانے سے کبھی جائے نہ؟ ربیع اول کا مہینہ چلا جائے مگر سیرت کی کوئی ایسی چیز ہمارے دل میں اتر جائے جو کبھی ہم کھوئے نہ. میرے خیال سے اویس بھائی حقیقی بات یہی ہے جی، اور اس ساری سیلیبریشن کا مقصد یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نہ صرف ذکر ہو بلکہ تعلق مضبوط ہو جائے. صحیح. اور زندگی کے ہر لمحے اور ہر کیفیت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک رول ماڈل کی حیثیت سے ہمارے سامنے موجود ہوں. جب بھی کوئی ہمیں کام کرنا ہو تو ہم حضور کی سیرت کو دیکھیں، جب کوئی فیصلہ کرنا ہو تو حضور کی سیرت اور حضور کی باتوں کو دیکھیں. صحیح. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کی یقیناً بہت سارے پہلو ہیں اور گوشے ہیں، لیکن اگر ہم حضور کی یہی گوشہ جو حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی انتہائی مشہور تھا، صداقت اور امانت کا، اگر یہ 2 چیزیں ہم اختیار کر لیں کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں گے اور امانت داری، تو اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ وہ آپ اسلام کی اکثر تعلیمات پر عمل کر بیٹھیں گے. اچھا. اکثر تعلیمات کا جو نچوڑ ہے وہ صداقت اور امانت، اخلاق ہے، بنیادی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ انشاءاللہ صداقت اور امانت کو اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا ہو جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بھی ادا ہوں گے، دین کے جو حقوق آپ پر بنتے ہیں وہ بھی ادا ہو جائیں گے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 2 تعلق خاص طور میں بتائے کہ اگر ہمیں نماز پڑھنی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے دین پر عمل کر کے، وہیں اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ہیں جی. یعنی آپ صرف مسجد کے نمازی نہیں ہیں، صرف مصلی پر مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ جب مسجد سے باہر نکلیں گے تب بھی مسلمان ہیں. کیا بات. آپ اپنی دکان پر بیٹھیں تب بھی مسلمان ہیں، آپ مسند تدریس پر ہیں تب بھی مسلمان ہیں، آپ سفر کر رہے ہیں تب بھی مسلمان ہیں. زندگی کے ہر لمحے جب مسلمان ہیں تو مسلمان کون ہیں؟ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے. 24/7 آن ڈیوٹی ہیں. 24/7. کیا بات. اور الحمدللہ جب حالت ایمان پر
खात्मा होगा अल्हम्दुलिल्लाह तो कब्र में ही मुसलमान भाई होंगे, क्या बात है। और जब रोज़े हशर उठेंगे तब भी मुसलमान इंशाअल्लाह, होंगे। इंशाअल्लाह। तो ये तो कैफियत ऐसी जो पूरी जिंदगी मतलब इब्तदा ता इंतहा इसी पर मुनहसर है। और वो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ कल्बी ताल्लुक की मजबूती, जैसे हुजूर ने फरमाया तुम में से कोई भी उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसे उसके वालिदैन और दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। बेशक। तो मोहब्बत तकाजा करती अमल का जी। अगर आप मोहब्बत करते हैं तो फिर आपने उनके जैसा किरदार इख्तियार करना करना ही होगा, करना है, उनकी लाज़िम। बात माननी होगी। मैं आपसे मोहब्बत करूं फिर आपकी बात भी ना मानूं, वाह ये वाह। कैसी मोहब्बत ये तो है? खुदगर्ज आप मोहब्बत भी बोल देंगे ये तो कोई मोहब्बत ही नहीं है, सेल्फिश मोहब्बत हाँ। हो गई ये तो। अच्छा, मैं पाकिस्तान में इस अमल की तायद करता हूँ, हिमायत करता हूँ, भरपूर हौसला अफजाई करता हूँ। कुछ लोगों ने, बल्कि काफ़ी सारे लोगों ने इस अंदाज से भी ईद मिलाद नबी मनाया है कि पौधे लगाएं, सरसब्ज पाकिस्तान बनाया है। लिहाजा आपके लिए बहुत सारी हौसला अफजाई, ये भी एक रंग है। ये चूंकि हम कहते हैं ना गुंबद खजरा का, ये रंग भी अगर हम पाकिस्तान को देंगे तो क्या बात है। किबला आमिर खान साहब, अब ये एक सवाल बनता है, ख़ास तौर से जो बाहर ममालिक में लोग हमारे रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, उनको फ़िक्र लाक हो जाती है जब बच्चे जवान हो रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, कि यार किसी तरह से वापस पाकिस्तान चलते हैं क्योंकि इनकी तरबियत अच्छी हो जाए, दीनियात सीखने को मिल जाए, अच्छी एकेडमी, अच्छा मदरसा, कुरान फहमी, हदीस फहमी मिल जाए। बाहर का माहौल कम से कम बच्चों के लिए साजगार नहीं है। जी बिल्कुल, जो लोग खुद दीन के करीब हैं उनके लिए बिल्कुल हमें फ़िक्र बनता है ये। अच्छा। क्योंकि कल्चर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। जब बच्चा स्कूल में 7, 8, 10 घंटे गुजारेगा और उसमें कोई दीनी तालीम नहीं है, ओबियसली नमाज़ें मिस करेगा, सब कुछ करेगा और उसी कल्चर में अडॉप्ट हो जाएगा। और घर से अगर दीनी तालीम नहीं है, माँ बाप बिज़ी हैं, खुद दीन से करीब नहीं है, तो वो तो परवाह नहीं करते। लेकिन खुद माँ बाप अगर दीन से नज़दीक हैं तो उनके लिए डेफिनेटली एक ही मसला बन जाता है कि बच्चों की तरबियत कैसे होगी। पाकिस्तान में कम से कम बच्चा 5 वक्त अजान सुनता है, स्कूल में जाके सब मुसलमान हैं, टीचर मुसलमान है, कल्चर एटलीस्ट मुसलमानों का कल्चर है। और माँ बाप चाहते हैं कि बच्चों को हाफिज़ बना दें, आलिम बना दें, तो वहाँ पे रहते हुए बहुत मुश्किल है। अच्छा। यहाँ पे रहते हुए भी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं बच्चों के लिए जो आपके बच्चे हाफिज़ बन सकते हैं, आलिम बन सकते हैं, मुफ्ती बन सकते हैं। एक ट्रैक है, बच्चे देख कर देखा देखी सीखते हैं, एक माहौल मिलता है जो कि माहौल वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलता। अच्छा। क्योंकि एजुकेशन वाइज तो इस्लामिक एजुकेशन ना होने के बराबर है। इदारे हैं, डेफिनेटली हैं, लेकिन सक्सेस रेट बहुत कम है। अच्छा। क्योंकि बच्चा अगर आपका जाता है हिफ़्ज़ स्कूल में तो वो अकेला बच्चा फैमिली में होगा जो जा रहा होगा, बाकी वो देखेगा तो वो सेटल नहीं हो पाता आराम से। अच्छा। बहुत ज़्यादा जदोजहद चाहिए। अगर आपको उसका फादर खुद हाफिज़ है और ख़ुद स्कूल से ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो बिल्कुल बच्चा बन जाएगा हाफिज़, आलिम बन जाएगा। लेकिन उसमें पेरेंट्स की जदोजहद बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो यहाँ पर तो ऑब्वियसली पॉसिबल है कि अगर आप खुद आलिम हाफिज़ नहीं है तो आपका बच्चा हाफिज़ आलिम बन सकता है, क्योंकि अदारे मौजूद हैं जो कि सरपरस्ती करते हैं और आपको वो हेल्प मिल जाती है। तो ये हेल्प वहाँ पे मुश्किल है। अच्छा, ये आपने बड़ी काम की बात बताई। यानी जी, बच्चों के हवाले से उनको फिक्रमंद रहना चाहिए। ये नशोनुमा का टाइम है और कहते हैं कि यही उम्र होती है जिसमें जो सीख जाए, क्योंकि वहाँ का माशरा अब शायद हमारे कंट्रोल में तो नहीं, यहाँ पे बेहतरी आ सकती है, इदारे भी बनाए जा सकते हैं वहाँ पे। ये मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ और मेरे प्रोग्राम के शायद आखिरी हिस्से का सवाल हो, बिलखुसूस इज़्दिवाजी ज़िंदगी में अगर देखा जाए, सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से पाते हैं और हम अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में क्या क्या हुकूक हैं जो अदा कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पर ज़्यादती कर रहे हैं, आपको कहाँ लगता है? हम तो बहुत ज़्यादा जाती कर रहे हैं। अच्छा। स्पेशली इस टॉपिक पे अगर आप आएँ कि मियाँ बीवी के मामलात में ये वो, और हमारा माशरा तो गुमराही के आई डोंट नो कहाँ निकल चुका अच्छा। है। शादी से लेकर, जहेज से लेकर और आगे जाकर बीवियों का हक यहाँ पे तो बड़ा मुश्किल बन चुका हुआ है। औरतों ज़्यादातर तो मजलूमियत की कैटेगरी में आती हैं। आई मीन कुछ एक्सट्रीम हैं जो उससे बहुत आगे निकल चुकी हैं। अच्छा। लेकिन बदकिस्मती से हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ये पहलू तो अडॉप्ट कर ही नहीं रहे। जहाँ तक हम देखते हैं ज़्यादातर आपके घरों में औरतों के जो है वो एक मासी बन के रह रहती, बेगम अब बीवी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस पर खाली हावंद की नहीं, सास की और ससुर की और नंद की और पूरे घर का लोड उस पर दे दिया जाता है। और यहाँ तक होता है कि बेगम आ गई है तो जनाब अब नौकरानी को भी छुट्टी करा दी जाए ताकि एक मुफ्त का काम करने वाली आ गई है। तो ये बड़ी ज़्यादती और बड़े जुल्म की बात है। तो ये तो बहुत ही एक आप जो टच किया सवाल आपने बेसिकली, ये तो इससे हम सबको सीखने की ज़रूरत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया कैसे था अपनी बेगमात के साथ, कैसे कैसे ज़िंदगी गुजारी है, किस मोहब्बत से था। यहाँ हम बंदा मोहब्बत करे तो कहता है मरीद बन गया है। तो यहाँ तो मसले ही बिल्कुल उलट हो चुके हैं। आपको इस तरह के इल्ज़ामात सुनने को तो नहीं मिलते? मुझे तो बहुत मिलते हैं। अच्छा। ये चीज़ है, बिल्कुल बहुत मिलते हैं, लेकिन वो एक फ़न फैक्ट्री है और देख के अफसोस होता है कि ये हम लोग कितने गुमराह हो चुके हैं कि एक अच्छी चीज़ का हम मजाक उड़ाते हैं और बुरी चीज़ को हम अप्रिशिएट करते हैं। तो अल्लाह करे कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखें, आपकी सीरत पढ़ें, तभी हमें अंदाज़ा होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस मोहब्बत से अपनी
زوجہ کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور کس محبت سے گھر کے کام کے ساتھ کیے ہیں، کس محبت سے بچوں کے سب کچھ کیا ہے. تو لیکن ہم لوگ بدقسمتی سے اس ٹاپک پہ بہت دور ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ جو کاسا ہوا کرتا ہے نا، جس کو ہم احترام کہیں، محبت کہیں، کہ جہاں پہ ام المؤمنین جس جگہ سے آپ پانی پیا کرتی ہیں وہاں سے پانی پینا، یعنی دوسروں کو احترام سکھانا ہے، محبت سکھانا، اخلاق سکھانا ہے. ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں. ایک سوال، دل کا سوال ہے. اب بچوں کی کہیں سیرت ایسا نہ ہو کہ ان کے لیے، میں سوچا چھوٹے بچوں کے لیے کیا پیغام ہے. ہم بچوں سے بگڑ جاتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ بچوں پہ ہی سارے اختیارات استعمال کریں گے، غصہ بھی ان پہ اتاریں گے. بچوں سے کیسے پیش آتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب کے معاشرے میں بچوں کو پیار کرنا اور گلے لگانا، یہ وہاں اس سوسائٹی میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا اظہار ایسا ہے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب تشریف لے کر آتے تو سرکار نہ صرف چومتے بلکہ انہیں سونگتے ہیں. اللہ، سرکار انہیں اپنی گود میں بٹھایا کرتے ہیں. خطبہ دے رہے ہیں تو خطبہ روک کر ان کو گود میں لے لیا کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب مسلمانوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ حضور کی بارگاہ میں لے کر آتے ہیں کہ حضور سے برکت کی دعا لے لیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ بچوں سے پیار کیا، شفقت، بلکہ یہاں تک سرکار نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوسائٹی کی تمام افراد، ہر کیٹیگری کا ادب، احترام، پیار سکھایا ہے. اور جیسے خواتین والی بات ہے نا، اس میں آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اپنی ازواج کو ڈانٹا نہیں، کبھی مارا نہیں، بلکہ جب آیت تخییر نازل ہوئی کہ بھئی تم چاہو تو میں تمہیں دنیا کا مال دے کر چھوڑ دیتا ہوں، اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ اپنے والد صاحب سے مشورہ کر لو. کہنے لگی حضور میں آپ کے معاملے میں مشورہ کروں؟ ہم دنیا کی تمام دولت پہ لعنت بھیجتے ہیں تو رسول اللہ کا ساتھ چاہیے. وہ قسمہ پرسی کہ 3 دن تک کھانا نہیں ہے کھانے کو، لیکن پھر بھی حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا. کیوں؟ چونکہ حضور نے محبت دی، پیار دیا، احترام دیا. وہ سوسائٹی جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا وہاں انہوں نے عزت اور احترام کا تاج پہنایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. دل کرتا ہے کہ پروگرام ختم نہ ہو مگر اس شرط کے اوپر کہ ایک اور نشست بیٹھے گی، ایک اور بزم سجے گی. میں مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں مولانا عامر خان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور خواتین و حضرات، آپ کی توجہات کا خصوصی شکریہ، آپ کی سماعتوں کا، کیونکہ یہ عام سماعتیں نہیں ہیں، یہ عشق سے معطر ہیں اور یہ عمل کی تلاش میں رہتی ہیں. یہ چاہتی ہیں کہ اپنے آقا کے حوالے سے کچھ سنیں. ایسا 1400 سال کا سفر طے کرنا ہے اور اسی طرح سماعتوں کے ذریعے ہی سفر طے کیا جاتا ہے. اور اگر آپ کا دل مطمئن ہو تو پھر آپ ایک اور پروگرام میں لائن اپ ہو کے بیٹھیں گے، سوالات بھی پوچھیں گے اور دوسروں تک بھی پھیلائیں گے، کیونکہ بہترین ذکر وہی ہے جس کی تبلیغ کی جاتی ہے، جو آگے تک پہنچتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.